اللہ، اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، جو بڑوں بڑوں کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں۔ اگر تم چاہو کہ بدل ڈالو ایک عورت کو دوسری عورت سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی بیوی کسی کو دو اور اس کی بیوی کو لے آؤ، ہاں جیسے ایک فاشی وزیر اعظم کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ مطلب یہ کہ 4 بیویاں تو آپ کی ہے ہی، ان میں سے ایک کو نکالنا ہے، یا یہ کہ ایک عورت کو کوئی عذر پیش آیا، آپ کو عذر پیش آیا، اس سے نباہ نہیں ہو سکتا، تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی کی زندگی نہ بنے تو پھر ضروری ہے کہ جدائی اختیار کر لیں۔ اب ایسی صورت میں اس عورت کا مہر کتنا ہوا ہے؟ سونے کا ڈھیر۔ کوئی عورت تھی جس کا مہر سونے کا ڈھیر ہو، ہر عورت کا مہر سونے کا ڈھیر نہیں بنتا ہے۔ ایک جگہ نکاح ہوا ہے تو ایک طرف پلڑے میں عورت کو بٹھایا اور دوسری طرف کرنسی ڈالی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مہر خاتون کا حق ہے، خاتون کے سر پر اس کے ماں باپ کا لینا باڑا ہے، جیسے بھینس کے سر پر کوئی لیتا ہے، باڑا ناجائز۔ علماء نے فقہ کی کتابوں میں کچھ چیزیں مستثنا کی ہے۔ قابل متخصص کو تخصص کرنا چاہیے اس پر۔ فقہاء اس طرح فرماتے ہیں کہ مہر تو طے شدہ ہے، وہ تو نہیں لے سکتے، مہر کے علاوہ ہدایہ و سوغات، تو جو چیزیں عام طور پر عرف میں دی جاتی ہے، کپڑا، چھوٹا موٹا زیور اور کھانے پینے کے اشیاء، برتنوں کا سیٹ اور کوئی فرنیچر کراکری، یہ واپس نہیں لے سکتے، یہ تو آپ دوست سے بھی واپس نہیں لیتے، لیکن زمین، بنگلے، جائیداد، کوٹیاں مہر کے علاوہ واپس لے سکتے ہیں۔ فعلى المتخصص ان يتخصص حول هذه الآية بما قاله الفقهاء من اين استنبطوه واستخرجوه۔ فلا تاخذوا منه شيئا، نہ لینا اس میں سے کچھ بھی۔ اتاخذونه بہتانا واسما مبینا، آیا تم لیتے عورتوں سے بہتان لگا کر اور گناہ واضح کر کے؟ عام طور پر لوگ جو چھینتے ہیں نا تو پھر عورت پر قسم قسم کے الزامات لگاتے ہیں، تہمت۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے لیتے ہو یہ؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً مل چکے ہیں بعض تمہارے بعض سے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لے چکی عورتیں تم سے عہد پکا۔ کیسے مہر واپس لیتے ہو؟ تمہاری تو ملاقات ہو چکی۔ کن اللہ تعالیٰ عن الجماع بلفظ الافضاء، اللہ تعالیٰ نے جماع کو افضاء کہا، پہنچ چکے ہو۔ لتعلیم المومنین الادب الرفیع، تاکہ مسلمانوں میں آداب آ جائے۔ اور عورتیں لے چکی ہے تم سے پکا عہد، یعنی نکاح ہو چکا تھا، سب سے مضبوط عہد جس میں ایک اجنبیہ محلل ہوتی ہے، وہ عقد نکاح ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نکاح نہ کرنا ان عورتوں سے جن کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ دادے، باپ ہو یا دادا ہو، نانا ہو یا پر نانا ہو، اس کی جو منکوہ رہی ہے، المنکوحۃ کالموتوہ ہدایہ میں ہے، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور گناہ کا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور غلط رسم ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں گناہوں کا۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو آنے لگے موت، مرنے لگا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب۔ یہ تو بہتر تھا کہ کر تو رہا ہے۔ آج کے زمانے کے مشرک و بدعتی تو مر جاتے ہیں اور پھر بھی درگاہوں کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ،
اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں وہم کفار اور وہ کافر ہوں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک. اور بات سنو تو، وہ شخص جو گناہ کرے اور توبہ نہ کرے اور وہ شخص جو کافر مرے دونوں برابر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ وارث بنو عورتوں کے مجبور کر کے. بھائی بھائی فوت ہو گیا، اب بھاو جس کی میراث ہے، یہ بڑا ہوگا تو نکاح کرے گا، کہیں جا نہیں سکتی، کہیں جا کے شادی کرے گی تو یہ پیسے لیں گے. یہ وراثت ہے آپ کی کیا؟ آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، پھر مومن کس بات کے ہیں؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور عورتوں کو روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ لے لو بعض وہ جو دے چکے ہو. بعض کہتے ہیں ہمارے بھائی کا خرچہ لے لو، مہر دے دو پھر جاؤ، نہیں لے سکتے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ کر لے وہ عورتیں فعل گناہ کا. کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص سے اس نے بدفعلی کی جو محرم ہو تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی، اور اگر مطلق کسی گناہ کا مرتکب ہو گئی، گناہ سے مراد زنا ہے، تو بے شک بطور سزا کے روک سکتے ہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ گزرانے زندگی کر لو دستور کے مطابق. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو پسند نہیں کرتے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو ایک چیز، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ڈال دے اللہ اس میں بہتری بہت. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، محصنات کے کئی معنی ہیں، یہاں پر محصنات کے معنی ہیں منکوحات، اور وہ دوسروں کی منکوح ہیں، منکوحائیں. من النساء، عورتوں میں سے، کسی کی بھی منکوحہ ذات البال، ذات الزوج، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں. ایک نوجوان لڑکا ہے، خدا اسے ہدایت دے، اس کے ماں باپ نے کہا یہ نکاح نہیں کرتے، ذرا آپ پتہ کریں. میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک بیوہ پر، وہ ایک ذات الزوج پر عاشق ہے، خاوند کی بیوی ہے، اور اس نے، عورت نے اس کو کہا ہے کہ میں 6 مہینے یا سال میں خاوند سے جان چھڑا لوں گی، آپ کے لیے فارغ ہو جاؤں. تو میں نے اس لڑکے سے کہا خدا کا قہر و غضب تجھ پر برس رہا ہے، اس جوانی سے جہنم کا ایندھن بن رہا، تجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے گھر اجاڑنے کی؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں نیک حلال پاک دامن حسب المنشا کم لڑکیاں موجود ہے کہ تو اس ککڑی پکڑی کے لیے جو ہے نا اس کا گھر ویران کر کے تو وہ تیرا گھر بھی ویران کرے گی. استغفر اللہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے، اور وہ نکاح والی عورتیں الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو کنیزیں تمہارے وہ تمہارے لیے حلال ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ فرض ہے اللہ نے تم پر کیا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے تمہارے ان عورتوں کے علاوہ، یعنی حلال تمہارے لیے حلال ہے. ان کے علاوہ بھی بہت ساری عورتیں ہوگی جو اس فہرست میں نہیں آئی، اصول کے تحت آ گئی ہے. ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ ڈھونڈو تم مال سے. ایک تو نکاح کی شرط یہ ہے کہ مہر مقرر ہو. محسنین، شادی کرنے والے ہوں، غیر مسافہین، نہ کہ پانی نکالنے والے ہوں. وقت اور خانہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے نکاح ہے. اس لیے حنفیہ کے یہاں نکاح موقت باطل ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ جو فائدہ اٹھایا تم نے اس کے ذریعے ان عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس دے دو ان عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے، یہ فرض ہے.